بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، اصول افتاء و آدابہ کتاب کی آج ہماری یہ نشست نمبر 73 ہے، اور آج کی نشست میں ہم اس تیسرے اور آخری نقطے کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے جو ہم نے گزشتہ نشست میں آخر میں چھوڑا تھا۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے تغیر الحکم بتغیر العرف، کہ عرف کی تبدیلی کی وجہ سے حکم کا تبدیل ہو جانا۔ اور اس موضوع کو ہم نے 3 نکات میں تقسیم کیا تھا: عرف کا تعارف، اور پھر عرف کی اقسام اور انواع، اور تیسرا نقطہ تھا تعامل کی وجہ سے یا عرف کی وجہ سے بدلنے والے احکام کی اقسام۔ اگر غور کیا جائے تو بطور خلاصہ ہم تفصیل کو ذکر کریں گے پہلے، اور جو حضرت نے تفصیل کے ساتھ اپنی کتاب میں جو اقسام لکھی ہے، حضرت نے لکھا ہے کہ معاملات، تعامل اور عرف کی وجہ سے جو شرعی احکامات تبدیل ہوتے ہیں یا جن میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے، وہ 6 قسم کی ہے۔ اور وہ 6 قسم کے جو احکامات ہیں ان کو حضرت نے اس عنوان کے تحت جمع کیا ہے: انواع الاحکام التي تتغیر بالتعامل۔ تو اس میں ہم ایک ایک کر کے بطور مثال جو ہے، یا بطور سمجھ لیجئے کہ بطور خلاصہ ہم ان 6 کے 6 اقسام کو پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ اذا ثبت النص في بعض الجزئيات على اساس تعامل الناس في ذلك العهد فيتغير الحكم في تلك الجزئيات بتغير العرف والتعامل لانتفاء علة الحكم۔ مفہوم کیا ہے اس کا؟ کہ نزولی وحی کے زمانے میں جو نص ہے وہ اپنی بعض جزئیات میں لوگوں کے تعامل اور اس وقت رائج عرف کی بنیاد پر ثابت ہو جائے، تو اب اگر خاص ان جزئیات میں عرف اور تعامل بدل جائے تو حکم بھی بدل جائے گا۔ یہ ہے پہلی صورت۔ یعنی نزولی وحی کا مطلب ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو احادیث اور قرآن کی نصوص آئی، وہ احادیث یا وہ جو نصوص ہے وہ اسی زمانے کے اندر لوگوں کے ہاں ایک تعامل اور عرف جاری تھا، اس پر مبنی ہو، اور تو بعد میں اگر وہ عرف بدل جائے گا تو حکم بھی بدل جائے گا، اور حدیث کے اندر یا نصوص کے اندر جو حکم آئے گا وہی والا حکم بعد والی صورتحال میں عرف کے بدل جانے کے بعد آپ اس کو اپلائی نہیں کریں گے، بلکہ بعد میں حکم بدل جائے گا۔ اس کو حضرت نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، خلاصہ کے طور پر ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، پہلے آپ 2-3 قسم کی احادیث سمجھ لیجئے۔ اگر غور کیا جائے تو احادیث میں 2-3 قسم کی احادیث اس طرح ملتی ہے جس میں مالک کی اجازت کے بغیر ان کی چیز کو استعمال کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث کا مفہوم ہے، حضرت سمرہ بن جندب کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی شخص جانوروں کے پاس سے گزرے تو مالک سے اجازت لے کر ان کا دودھ پی سکتا ہے، اور اگر وہاں پر مالک نہ ہو تو 3 بار آواز دینے کے بعد بھی اگر مالک نہ آیا تو جانور کا دودھ پی سکتا ہے، لیکن اپنے ساتھ دودھ لے کر نہ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مالک وہاں نہ ہو تو آپ اس جانور کا دودھ پی سکتے ہیں۔ ایک یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث کو دیکھیے، ایک اور حدیث ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ اس میں آتا ہے کہ جو شخص کسی باغ میں داخل ہو جائے تو وہ وہاں پھل وغیرہ کھا سکتا ہے، لیکن اپنے ساتھ پھل اٹھا کر لے کر نہ جائے۔ تیسری حدیث ہے، سنن ابی داؤد کی ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ لوگوں کے کھجور کے درختوں سے جو کھجور گر جائے اسے کھا لیا کرو۔ اب ان تینوں احادیث سے مشترکہ طور پر ایک بات نکلتی ہے، وہ یہ کہ مالک کی اجازت کے بغیر بھی ان کے کھجور، ان کے پھل، ان کے جانوروں کا دودھ استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اب یہ حدیث کا ان تینوں احادیث کی مشترکہ طور پر یہ مفہوم یہ نکلتا ہے۔ ان احادیث کو ایک سائڈ پہ رکھیے، لیکن دوسری طرف آپ وہ نصوص کو اور احادیث کو رکھیے جن میں آیا ہے کہ بھئی کسی بھی انسان کی مملوکہ چیز کو مالک کی اجازت اور رضامندی کے بغیر لینا اور اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ واضح طور پر احادیث میں اور قرآن کے اندر بھی آیا ہے کہ بھئی لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ تو بہرحال اب دوسری طرف وہ احادیث ہے، تو دونوں احادیث میں تو ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 3 قسم کی احادیث ہم نے پڑھی اس میں اجازت ہے، اور دیگر جو نصوص ہے، عام نصوص ہے، ان میں یہ ہے کہ نہیں بھئی مالک کی اجازت کے بغیر آپ ان کی چیز استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اب کیا کریں؟
علماء نے اس کی مختلف تطبیقات پیش کی ہے، لیکن سب سے اہم تطبیق یہی ہے جو ہم نے یہاں سلیکٹ کیا ہے آپ کے سامنے، کہ اذا ثبت النص فی بعض الجزئیات علی اساس تعامل الناس فی ذلک العہد، کہ بھائی صاحب یہ جو نصوص ہے احادیث کے اندر جن میں یہ 3 باتیں آئی ہیں کہ آپ کھجور وغیرہ مالک کی اجازت کے بغیر کھا سکتے ہیں، یہ اس زمانے کے عرف پر مبنی تھا، اور یہ اس زمانے کے تعامل کی بنیاد پر یہ حدیث آئی ہے کہ اس زمانے میں جب جانوروں اور بالغوں کے مالکان راہ گزر اور مسافروں کو اس طرح کی چیزوں کی اجازت دیتے تھے اور چشم پوشی کرتے تھے، تو گویا کہ عموماً دلالتاً ان کی طرف سے اجازت ہوتی تھی۔ اب آج کل چونکہ عرف بدل گیا، اب جب عرف بدل گیا، اب عمومی طور پر اس طرح کی چیزوں کی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ کسی کے باغ میں جائے اور پھل کھانے لگ جائے یا کسی کے جانور کا دودھ استعمال کرنے لگ جائے۔ تو چونکہ عرف بدل گیا، زمان لوگ بھی حالات بدل گئے، تو وہ جو احادیث اس زمانے کے عرف پر مبنی تھی، چونکہ اس میں عرف بدل گیا، اب وہ احادیث آپ موجودہ زمانے پر اپلائی نہیں کریں گے کہ بھئی اب بھی اجازت ہے، کیونکہ اب عرف بدل گیا ہے تو حکم بدل گیا۔ دیکھا، اور جب عرف بدل گیا تو حکم بدل گیا۔ یہ ہے پہلی صورت کہ اذا ثبت النص فی بعض الجزئیات علی اساس تعامل الناس فی ذلک العہد، یہ تو اس کا مفہوم ہو گیا۔ اب اس کے تحت حضرت نے ایک اور چھوٹا سا نقطہ ذہن میں لکھا ہے، اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے، اس کے بعد ہم پھر دوسری صورت کی طرف جائیں گے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ کبھی کبھی فقہا کا اس بارے میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے کہ بھئی فلاں جو نص یا حدیث ہے وہ عرف پر مبنی ہے یا وہ ایک مستقل حکم ہے اور اس کا عرف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کچھ فقہا اس نص کو یا حدیث کو عرف پر مبنی سمجھتے ہیں، تو ان کے ہاں پھر یہی ہوگا کہ عرف بدل جائے گا تو حکم بھی تبدیل ہو جائے گا۔ لیکن کچھ فقہا وہ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ حدیث یا یہ نص جو ہے عرف پر مبنی نہیں ہے بلکہ ایک مستقل حکم ہے، تو ان کے ہاں عرف بدل جانے کے باوجود وہ جو حدیث ہے اس والا حکم تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، اس بات میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیجئے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گندم، جو، کھجور اور نمک وغیرہ یہ کیلی چیزیں تھی کہ ماپ کر بیچی جاتی تھی اور خریدی جاتی تھی، لیکن بعد میں زمانے کا عرف بدل گیا، اب یہ چیزیں وزن کر کے بیچی اور خریدی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، عرف بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آیا ہے، یہ لازم فرمایا تھا کہ اگر ان اشیاء کا باہمی ہم جنس طور پر تبادلہ کیا جائے، گندم کا گندم وغیرہ اس طرح کے بدلے میں، تو وہاں پر کیلن برابر ہونا ضروری ہے، کیل کے ذریعے۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اب تو عرف بدل گیا، آپ تو یہ چیزیں وزنی ہیں، تو آج کل اگر کوئی آدمی گندم کا گندم کے ساتھ یا جو کا جو وغیرہ کے ساتھ ایک ہم جنس چیزوں کا تبادلہ کرے گا، تو کیا آج بھی وہ کیل ہی میں برابری کر کے بیچے گا یا وزن میں برابری کر لے تو یہ بھی کافی ہے؟ سوال ہے، کیا وزن میں برابری کر لے دونوں طرف سے کافی ہے یا کیل کر کے برابر کرنا ضروری ہے؟ اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہو گیا۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے وہ اس زمانے کے عرف پر مبنی تھی، چونکہ اس زمانے میں عرف میں یہ چیزیں کیلی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیل کا ذکر کر دیا۔ اب عرف بدل گیا، لہٰذا اب وزن کے اندر برابری ضروری ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ اور امام محمد کی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ وہ حدیث اس زمانے کے عرف پر مبنی نہیں ہے، وہ ایک مستقل حکم ہے، لہٰذا آج بھی اگرچہ یہ چیزیں وزنی ہے لیکن ان کا ہم جس جب تبادلہ ہوگا تو وہاں پر آج بھی کیل کے ذریعے برابری کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ جو حدیث ہے وہ عرف پر مبنی نہیں ہے۔ اور جو بعد کے متاخرین علماء ہے، انہوں نے علامہ شامی وغیرہ نے امام ابو یوسف کے قول کو ترجیح دی ہے، شیخ مصطفیٰ زرقان ہے جو ہمارے قریبی زمانے کے گزرے ہیں، انہوں نے بھی اسی رائے کو ترجیح دی ہے۔ تو بہرحال یہ نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے پہلا نقطہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرا نقطہ کیا ہے۔ دوسری یعنی دوسرا نقطہ نہیں بلکہ دوسری صورت کہ جس میں احکام کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کی جو دوسری صورت ہم نے پڑھی تھی کہ بھئی 6 قسمیں ہیں احکام میں تبدیلی کے عرف کی وجہ سے، تو دوسری صورت کون سی ہے؟ دوسری صورت یوں ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ الثانی قد يكون حكم النص معلولا بعلة وتنتفي تلك العلة بالعرف أو بالتعامل في بعض الجزئيات لا في جميعها، وحينئذ يتغير الحكم في خصوص تلك الجزئيات۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ کسی نص کا حکم جو ہے وہ کسی علت پر مبنی ہوتا ہے، اور وہ علت جو ہے وہ عرف و عادت کی وجہ سے وہ اس حکم کی بعض جزیات میں وہ علت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال میں جس صورت میں عرف کی وجہ سے علت ختم اور زائل ہو چکی ہو وہاں حکم تبدیل ہو جائے گا۔ یعنی اصل کیا ہے پوائنٹ کہ نص کے اندر ایک حکم آیا اور وہ حکم مبنی ہے ایک علت پر، ٹھیک ہے، لیکن عرف اور زمانہ بدل گیا، لوگوں کی عادات بدل گئی، تو اس بدلنے کی وجہ سے وہ علت بعض صورتوں میں وہ علت ختم ہو گئی۔ جب بعض صورتوں میں وہ علت ختم ہو گئی تو ان بعض صورتوں میں وہ حکم بھی تبدیل ہو جائے گا، وہی حکم اپلائی نہیں ہوگا، وہی حکم لاگو نہیں ہوگا۔ مثال
اس کی ایک مثال یہ ہے کہ فقہا فرماتے تھے پہلے زمانے میں کہ حمام وغیرہ میں اجرت دے کر داخل ہونا یا کسی کو رقم دے کر یہ کہنا کہ مجھے پانی پلا دو، یہ صورت جائز نہیں ہے، فقہا نے اس کو ناجائز لکھا تھا، یہ ایک نص ہے، ٹھیک ہے، مطلب فقہا کے جو منصوص مسائل ہے وہ وجہ اس کی بیان کی گئی کیونکہ حمام میں ٹھہرنے کی مدت اور استعمال ہونے والے پانی کی مقدار معلوم نہیں ہے اور اس طرح پینے والے کے پانی کی مقدار معلوم نہیں ہے، تو جہالت کی وجہ سے اس کو منع کیا گیا تھا، لہٰذا جہالت ہے اس کی علت، ممانعات کی علت جہالت ہے۔ لیکن بعد میں زمانہ بدل گیا اور حالات بدل گئے، اب ایسے میٹرز وغیرہ اور ایسی ایسی چیزیں آ گئی جس سے پانی کی مقدار کو معلوم کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس کے بجائے اگر پانی کی مقدار کو معلوم نہ بھی کیا جائے تو جو علت تھی جہالت اور جس کی وجہ سے جھگڑا تھا، تو چونکہ بعد میں عرف اور زمانہ ایسا ہو گیا کہ اب اس طرح کی چیزوں میں کوئی کم پانی استعمال کرے یا زیادہ پانی استعمال کرے جھگڑا نہیں ہوتا، اگرچہ حمام وغیرہ میں کتنا پانی استعمال ہوتا ہے فی کس آدمی اگر اس کی مقدار معلوم نہ بھی ہونا، لیکن اس جہالت کی وجہ سے نزاع اور جھگڑا نہیں ہوتا، تو یہ نزاع کا ختم ہونا یہ عرف وغیرہ کی وجہ سے ہے، لہٰذا جہاں جہاں جس صورت میں جہالت کی وجہ سے جھگڑا نہ ہوتا ہو ان صورتوں میں اب وہ جائز ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال، فقہا جو ہے وہ بے کے اندر معروف اور شرائط کی اجازت دیتے ہیں کہ بھئی جن شرائط کی عمومی طور پر عرف ہو جائے تو بے کے اندر آپ وہ شرائط لگا سکتے ہیں، مجھے ظاہر ہے کہ ان شرائط کی وجہ سے جھگڑوں کا اندیشہ نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ جائز ہے، ہاں ہر قسم کی شرط آپ بے کے اندر نہیں لگا سکتے ورنہ تو اس میں جھگڑے کا اندیشہ ہے۔ تو بہرحال تو یہ ہے بنیادی طور پر دوسری صورت کہ جہاں پر علت کے بدلنے کی عرف اور زمانے کی بدلنے کی وجہ سے حکم جو ہے وہ بدل جائے گا۔ اسی صورت کو یہاں سے دیکھیے، الثالث قد يرد النص في جزئية مخصوصة ويثبت الفقهاء حكمه في نظائره إما بدلالة النص أو بالقياس، وحينئذ إن جرى العرف في تلك النظائر بخلاف القياس على النص فقد يعتبر الفقهاء العرف في تلك النظائر دون الجزئية التي ورد فيها النص۔ دو باتیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے، ایک تو یہ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاص مسئلے کے بارے میں نص آتی ہے، حدیث یا آیت وغیرہ جو بھی ہے، ٹھیک ہے، اور بعد کے فقہاء کرام پھر کیا کرتے ہیں کہ یعنی ایک مسئلے پر تو نص آ گئی، حدیث آ گئی کہ بھئی یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے وغیرہ، اور بعد کے فقہاء کرام نے اسی حکم کو دلالت النص یا علت مشترکہ کی بنیاد پر وہ جو قیاس کرتے ہیں، قیاس کے ذریعے وہی حکم دیگر جگہ پر اس کے ملتے جلتے اور نظائر میں اپلائی کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو آپ ایک پوائنٹ تو یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ ایک خاص مسئلے کے بارے میں نص آ گئی، منصوص مسئلہ، اور بعد کے فقہاء نے دلالت النص یا قیاس کے ذریعے اسی منصوص مسئلے کے ملتے جلتے مسائل میں بھی علت مشترکہ کی بنیاد پر وہی حکم اپلائی کر دیا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، اب ایسا ہوا کہ اس مسئلے کے کچھ نظائر اور ملتے جلتے مسائل کے اندر عرف اور تعامل کی وجہ سے قیاس کے خلاف عمل ہونے لگا، لوگوں نے بھیدڑ اس کو اتنا عرف ہو گیا، تعامل ہو گیا کہ قیاس کے خلاف عمل ہونے لگ گیا۔ تو اس طرح کی صورتحال میں بعض فقہاء کیا کرتے ہیں کہ جس مسئلے میں نص آیا ہے اس مسئلے میں تو ٹھیک ہے نص پہ عمل ہوگا اور جیسے حکم آیا ہے اسی طرح ہوگا، لیکن اس سے جو ملتے جلتے مسائل ہیں جس میں ہم نے دلالت النص یا قیاس کی بنیاد پر وہی حکم لگایا تھا، تو چونکہ اب عرف اور زمانہ اس قیاس یا اس دلالت النص کے خلاف آ گیا، تو اب وہاں پر ہم خلاف والے عمل کی اجازت دے سکتے ہیں، عرف اور تعامل کے اندر جو عمل ہو رہا ہے اس کی اجازت دے سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے قیاس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ یہ ہے اصل پوائنٹ کہ عرف چونکہ ہے تو لہٰذا اب وہاں پر قیاس یا دلالت النص والا حکم کی بجائے آپ عرف اور تعامل والا حکم جو ہے وہ لگا دیں۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بڑا اہم مدعا ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ ایک مسئلہ ہے جس پر باقاعدہ نص آئی ہے، حدیث آئی ہے، وہ مسئلہ ہے قفیز الطحان۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قفیز الطحان سے منع کیا ہے۔ قفیز ایک پیمانے کا نام ہے، طحان چکی کو کہتے ہیں۔ قفیز الطحان کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو گندم دے دے پیسنے کے لیے اور اس کو آپ یہ کہہ دے کہ بھئی آپ یہ میرے گندم ہے یہ پیس کر آٹا بنا دے، اور اس پیسنے سے جو آٹا بنے گا اسی میں سے ایک خفیز یا اتنی مقدار آپ اپنے لیے بطور اجرت رکھ لیں، تو اس سے احادیث کے اندر منع کیا گیا ہے، یہ ہے منسوسی مسئلہ، ٹھیک ہے جی۔ بعد کے فقہاء نے کیا کیا؟ فقہاء نے اس مسئلے پر اس سے ملتے جلتے دیگر مسائل پر بھی دلالت النص اور قیاس کے ذریعے یہی حکم اپلائی کرنا شروع کر دیا، منع والا۔ وہ کیا؟ فقہاء نے فرمایا کہ قفیز الطحان سے جو منع کیا گیا ہے اس کی علت کیا ہے، ذرا وہ علت نکالتے ہیں۔ وہ علت فقہاء نے نکالی، وہ علت یہ ہے کہ جعل الاجرہ، یا اس کو آپ اردو میں آسانی طور پر سمجھ سکتے ہیں کہ مزدور کو اسی کے ہاتھوں سے پیدا ہونے والی چیز بطور اجرت طے کر کے دینا، کہ مزدور کے ہاتھ سے جو چیز بن کے تیار ہو رہی ہے اسی چیز میں سے آپ مزدور کے لیے بطور اجرت کچھ طے کریں گے تو یہ ممنوع ہے۔ جسے آپ نے آٹا گندم دیے اور کہا کہ اس سے جو آٹا بنے گا اسی آٹے میں سے کچھ مقدار آپ کو بطور اجرت
تو یہ منع ہے. تو اب وہ کہتا ہے کہ اسی طرح ملتے جلتے مسائل کے اندر اگر یہ علت پائی جائے گی کہ مزدور کے ہاتھ سے پیدا ہونے والی چیز سے آپ اس کے لیے اجرت طے کریں گے تو وہ تمام صورتیں ملتی جلتی صورتیں ممنوع ہو جائیں گی. مثال کے طور پر آپ کسی کو جو ہے مثلا کوئی اور چیز دے دے کہ مثال کے طور پر آپ کسی کو دھاگا وغیرہ دے دے کہ اس سے آپ کوئی کپڑا بنا دے اور جو کپڑا بنے گا اسی میں سے بطور اجرت آپ کچھ رکھ لیں, اس کی اجازت دے دینا, کپڑا بننے کے لیے دینا اور کہ کپڑا تیار ہو جائے گا تو اسی میں سے آپ رکھ لیں کچھ. یا مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں یہ میرا غلہ ہے, یہاں سے اٹھا کر گھر تک لے جائے اور جو آپ کا آپ کی اجرت ہے وہ اسی غلے میں سے کچھ مقدار میں دے دوں گا. یا آج کل ہمارے زمانے میں کچھ صورتیں ہیں کہ تھریشر والا آیا اور اس کو آپ نے گندم جو ہے وہ گانے کے لیے دیے اور کہا کہ اس سے جو گندم بنے گا تیار ہو کر صاف ہو کر نکلے گا اسی میں سے آپ کو بطور اجرت دے دیں گے. یہ ساری صورتوں پر فقہا نے یہی خفیف طحان والا حکم لگا کر منع کر دیا. لیکن اب یہ تو ہو گئی بات. لیکن مشائخ بلخ اور اس طرح علامہ نصفی وغیرہ کے مشائخ بلخ کے علاقوں میں اس طرح ہوا کہ وہاں پر لوگوں نے کفیل طحان کے مسئلے سے ہٹ کر دیگر مسائل میں, جیسے میں نے بتایا غلہ اٹھوانا یا کسی کو کپڑا بننے کے لیے دینا اور اسی میں سے اس کے بطور اجرت مقرر کر دینا, تو اس طرح کی تمام صورتوں پر تعامل ہو گیا, عرف ہو گیا. تو فقہا نے ان مشائخ بلخ حضرات نے کیا کر دیا, اس کی اجازت دے دی. وجہ انہوں نے یہ لکھی کہ بھائی ہم نے اصل جو منصوصی مسئلہ تھا کفیل طحان والا وہ تو ممنوع ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے ملتے جلتے مسائل میں تو ہم نے حکم قیاس اور دلالت النص کی بنیاد پر ثابت کیا تھا. تو جب قیاس اور دلالت النص کی بنیاد پر ثابت کیا تھا اور اس کے خلاف عرف اور تعامل ہونے لگ گیا تو عرف اور تعامل کی وجہ سے ہم قیاس کو چھوڑ دیں گے. تو یہ انہوں نے مشائخ بلخ حضرات نے کہہ دیا. لیکن اس کے مقابل میں جو دیگر حنفیہ ہے انہوں نے اس کو منع کیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں, یہ درست نہیں ہے. اور وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ بھئی مشائخ بلخ نے جس عرف کا اعتبار کیا ہے انہوں نے تو ایک عرف خاص کا اعتبار کیا, صرف ان کے زمانے میں یہ عرف تھا اور عرف خاص جو ہے اس کی ذریعے سے آپ نص کو نہیں چھوڑ سکتے یا قیاس کو نہیں چھوڑ سکتے یا نص کے اندر تخصیص بھی نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ انہوں نے منع کر دیا, لیکن کچھ حضرات نے اس کی اجازت دی. تو بہرحال یہ ہو گیا خلاصہ اس صورت کا. یہاں اس چوتھی صورت کی طرف جانے سے پہلے حضرت نے 2 پوائنٹ لکھے ہیں, ان 2 پوائنٹ کو سمجھنا ضروری ہے. حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جو بات ہم بار بار کرتے آ رہے ہیں, پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ تعامل کے ذریعے قیاس کو چھوڑا جا سکتا ہے اور تعامل کے ذریعے یا عرف عام کے ذریعے نص کی تخصیص ہو سکتی ہے. حضرت نے کہا اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے, یہ مطلق نہیں ہے, عام نہیں ہے, بلکہ آپ اس تعامل اور عرف کی بنیاد پر قیاس کو چھوڑ سکتے ہیں یا نص کے اندر تخصیص کر سکتے ہیں جس قیاس کی علت قطعی اور یقینی نہ ہو, یعنی اس کی تعلیل یا اس علت میں فقہا کا اختلاف ہو. اگر کسی مسئلے کی علت قطعی اور یقینی ہے اور قرآن سے ثابت ہے تو وہاں آپ قیاس کو عرف کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی آپ وہاں پر نص کے اندر تخصیص کر سکتے ہیں. جیسے اسی کفیل طحان والے مسئلے کو لے لیجئے کہ یہاں پر حضرت نے لکھا ہے کہ یہاں پر کچھ مشائخ بلخ نے دیگر ملتے جلتے مسائل میں قیاس کو چھوڑ دیا, عرف کی بنیاد پر اس کی اجازت دے دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر جو قیاس ہے اس کی علت قطعی اور یقینی نہیں ہے, اختلافی ہے. مثلا خود حنفیہ اور شافعیہ نے تو کفیل طحان کی علت وہی بیان کی جو ابھی ہم نے پڑھا کہ اجیر کے ہاتھ سے پیدا ہونے والی چیز بطور اجرت طے کرنا, یہ علت ہے. لیکن مالکی اور حنابلہ نے یہ علت نہیں لی, انہوں نے کہا اصل علت اس کی جہالت اور اجرا ہے, لہٰذا اگر جہالت نہ ہو اور اجر متعین ہو تو پھر یہ جائز ہے. مثلا آپ اس کو کہہ دیں کہ بھئی اس سے جو آٹا بنے گا اسی آٹے میں سے 1 کلو متعین مقدار آپ کو دیں گے, تو اس کی انہوں نے اجازت دی ہے. تو اب پتہ چلا کہ اس قیاس کی علت چونکہ وہ قطعی اور یقینی نہیں ہے, اس وجہ سے مشائخ بلخ نے عرف کی وجہ سے یہاں پر قیاس کو اور دلالت النص کو چھوڑ دیا. بہرحال اس کے علاوہ جو دیگر فقہاء ہیں مشائخ بلخ کے علاوہ, انہوں نے یہ کہا کہ بھئی نہیں, یہ عرف خاص ہے اور عرف خاص کی بنیاد پر قیاس کو نہیں چھوڑا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ یعنی اور اس کی وجہ سے نص کے اندر تخصیص بھی نہیں ہو سکتی بلکہ نص عام ہی رہے گا. اور اسی پر اکثر فقہاء نے پھر فتویٰ بھی تقریباً اسی پر دیا ہے کہ ممنوع ہی ہے. بہرحال یہ تیسری صورت ہے. چوتھی قسم کے احکام, یعنی ہم نے پڑھا تھا کہ 6 قسم کے احکام ہوں گے جس میں عرف اور تعامل کی وجہ سے تبدیلی کا امکان ہوتا ہے اور تبدیلی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں 3 قسمیں تو ہم نے پڑھ لی, اب ہم پڑھتے ہیں چوتھی قسم. چوتھی قسم یہ ہے کہ قد يكون هناك عقد لم يرد بمشروعيته نص ولا بجواز لا بجوازه ولا بحرمته, وقد يكون فيه شبه ببعض المحظورات ولكن يجري به التعامل فيجوزه الفقهاء بالتعامل ترجيحا لجانب الجواز.
ہوتا اس طرح ہے کہ کبھی کبھی کسی عقد یا معاملہ کی مشروعیت یعنی جائز یا ناجائز ہونے پر کوئی نص نہیں ہوتی، اور اس عقد میں جب ہم غور کرتے ہیں اس معاملے میں تو اس میں بعض ممنوع چیزیں بھی بظاہر نظر آتی ہے، لیکن چونکہ اس عقد پر عرف اور تعامل جو ہے وہ جاری ہوتا ہے تو فقہا اور عرف اور تعامل کی وجہ سے وہ چھوٹی موٹی محظور اور ممنوع چیزوں کو ترک کر دیتے ہیں اور جواز کی جانب کو ترجیح دے دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ جائز ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھتے ہیں، دو مثالیں ہیں۔ ایک عقد استثناء ہے، عقد استثناء آرڈر پر چیز بنوانا، اس میں ایک معدوم چیز کی بے ہوتی ہے، لیکن چونکہ اور اس کی جواز یا عدم جواز پر نص بھی نہیں ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر بنوانے کا ذکر ملتا ہے لیکن وہ عقد استثناء تھا یا نہیں اس پر میں صراحت نہیں ہے۔ بہرحال فقہائے حنفی جو اس کی اجازت دیتے ہیں وہ تعامل اور عرف کی بنیاد پر دیتے ہیں۔ اسی طرح شرکت الوجوہ جو ہے اس کی جواز عدم جواز پر نص نہیں ہے، لیکن عرف اور تعامل کی وجہ سے علماء نے اس کی جو ہے اجازت دی ہے، تو یہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ تو بہرحال یہ ہے وہ چوتھی صورت جس میں عرف کی وجہ سے احکام میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ الخامس، پانچواں مقام یا پانچواں قسم کا وہ حکم جو زمانے اور عرف کے بدلنے سے بدلتے ہیں۔ الخامس، قد يكون الحكم مبنيا على ان الشريعه تعتبر ظاهر الحال وظاهر الحال قد يتغير بتغير الزمان، کہ کبھی جو ہے شریعت کسی مسئلے میں لوگوں کے ظاہری حالت کا اعتبار کر کے ایک حکم جاری کر دیتی ہے، اب یہ ظاہری حالت جو لوگوں کی ہے یہ زمانہ اور عرف کے بدلنے سے بدل جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ حکم بھی بدل جائے گا، ظاہر سی بات ہے۔ مثال کے طور پر فقہا کے زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ اگر ایک خاتون کی رخصتی ہو چکی ہے نکاح کے بعد اور رخصتی کے کچھ دنوں کے بعد وہ عورت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ عورت کہتی ہے کہ مجھے میرا مہر نہیں ملا، یعنی مہر معجل، ٹھیک ہے، جس کی ادائیگی فوری ہوتی ہے، اور شوہر دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے مہر ادا کر دیا، تو علماء فقہا نے لکھا ہے کہ اس صورت میں شوہر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا، عورت کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ اصل حکم تو یہ کہ منکر کی بات کا اعتبار ہوتا ہے، لیکن یہاں پر عورت کی بات کا اعتبار نہیں کیا گیا، شوہر کی بات کا اعتبار کیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ حکم لوگوں کے ظاہری حال پر مبنی ہے۔ اس وقت اس زمانے میں لوگوں کی ظاہری حالت یہ تھی کہ عورتیں جو ہے وہ اس وقت تک رخصتی نہیں کراتی تھی یا شوہر کو اپنے قریب نہیں آنی دیتی تھی جب تک کہ اپنا مہر معجل وصول نہ کر لے۔ تو اس زمانے میں ظاہری حال یہی تھا کہ عورت نے جب اپنے آپ کو شوہر کے سپرد کر دیا ہے تو اس نے اپنا مہر وصول کر لیا ہوگا، تو ظاہری حال پر یہ حکم مبنی تھا۔ اب ہمارے زمانے میں یہ حالت لوگوں کی یہ ظاہری حالت تبدیل ہو چکی ہے، مہر خواہ مؤجل ہو یا معجل ہو، عورت جو ہے رخصتی سے پہلے یہ شرط نہیں لگاتی اور نہ ہی شوہر کی قریب آنے کو اس وقت تک روکتی ہے کہ بھئی جب تک مجھے مہر نہیں ملے گا تو میں اس کی اجازت نہیں دوں گی۔ تو اکثر علاقوں میں یہ لوگوں کی یہ ظاہری حالت بدل گئی ہے، اب یہ حکم اپلائی نہیں ہوگا۔ اگر اس طرح اختلاف ہو جائے تو شوہر پر گواہ ہی پیش کرنا لازم ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ ہم ظاہری عورت کی مرد کی بات کا اعتبار کریں، کیونکہ وہ حالت بدل گئی، وہ حالت جو ہے وہ بالکل اب متغیر ہو گئی ہے جس کی بنیاد پر فقہا نے یہ حکم جاری کیا تھا۔ تو بہرحال یہ ہے پانچویں قسم۔ آخری قسم احکام کی وہ یہ ہے کہ قد يكون الحكم مبنيا على احوال الناس عامة وبتغير احوالهم يتغير الحكم، کہ کبھی حکم لوگوں کی کے عام حالات پر مبنی ہوتا ہے اور لوگوں کے حالات کے بدلنے سے وہ حکم بدل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کی کئی مثالیں ہیں، جیسے امام صاحب کے زمانے میں امام صاحب کی رائے یہ تھی کہ اکراہ اور زبردستی یعنی اکراہ کے الگ احکامات ہیں، وہ صرف سلطان اور حاکم کی معتبر ہے، باقی لوگوں کی اکراہ معتبر نہیں ہے، اس پر اکراہ کے احکام لاگو نہیں ہوں گے۔ جبکہ امام محمد رضی رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ عام لوگوں کی طرف سے بھی اکراہ معتبر ہے اور اس پر اکراہ کے احکام جاری ہوں گے۔ اس کی وجہ فقہا نے یہی لکھی ہے کہ امام صاحب کے زمانے میں عام لوگوں کی حالت اتنی نہیں تھی کہ وہ اکراہ کر سکیں اور صرف یہ قدرت طاقت سلطان کو ہوتی تھی، لیکن بعد میں لوگوں کے حالات بدل گئے تو امام محمد نے اپنے زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے اکراہ جو ہے عام لوگوں کا بھی معتبر قرار دیا۔ اسی طرح اس کے تحت تضمین سائی کا ایک مسئلہ آتا ہے۔ تضمین سائی کا مطلب ہوتا ہے کہ حاکم کے پاس شکایت کسی کی لگا دی جائے تو اور حاکم نے مثلا آپ نے کسی شخص کی شکایت لگا دی حاکم کو اور حاکم نے اس شخص کو تکلیف دے دی، اس کو کوئی نقصان پہنچا دیا، تو کیا شکایت لگانے والے پر ضمان ہے یا نہیں؟ پہلے تو فقہا نے لکھا تھا کہ زمان نہیں ہے، لیکن اب چونکہ لوگ فساد برپا کرنے ناحق تکلیف پہنچانے کے لیے ایسا کام کرنے لگ گئے ہیں، لہٰذا اب اس طرح کے سائی جو اس طرح کے کام کرتے ہیں ان پر زمان کا فتویٰ اب علماء جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سارے مسائل حضرت نے لکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے مسئلۃ الظفر ہے، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، مسئلۃ الظفر، کہ اگر آپ کا کسی پر قرض ہے اور وہ ٹال مٹول کر کے نہیں دے رہا اور آپ کے ہاتھ اس کی کوئی اور چیز لگ جائے تو فقہا نے لکھا ہے کہ آپ مالک کی اجازت کے بغیر اپنا حق اس چیز سے وصول کر سکتے ہیں، اگرچہ آپ کا اس کے ذمہ جو حق ہے وہ الگ جنس کی چیز ہو اور آپ کے پاس اس کی کوئی الگ جنس کی چیز آئی ہو، لیکن وہ ٹال مٹول کر رہا ہے تو آپ اس سے وصول کر سکتے ہیں۔ اور اس پر علامہ ابن عابدین رحمہ اللہ نے ایک وہ بھی لکھا ہے، رسالہ بھی لکھا ہے، نشر العرف فی بناء بعض الاحکام علی العرف، اور اس میں بہت سارے اس طرح کے مسائل جمع کیے ہیں، اور حضرت نے لکھا
ہے کہ وہ تمام تفصیلات ان 6 نکات کے تحت آ سکتے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھ لیے ہیں. تو یہ ہے وہ 6 احکامات جس کی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی.